اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، ہدایت دیتا ہے وہ جس کو چاہے سیدھے راستے کی۔ اور اسی طرح سے ہم نے بنایا تم کو معتدل امت، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر اور ہو جائیں رسول تم پر گواہ۔ اور نہیں مقرر کیا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے، مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی، کون الٹے پیر پھر جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بہت گراں تھا، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا ہی شفیق نہایت مہربان ہے۔ یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے، تو ضرور بالضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے۔ سو پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب، اور تم جہاں کہیں بھی ہو پھیر لو اپنے چہروں کو اسی کی جانب۔ اور یقیناً اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہی برحق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں، اور نہ ان میں سے بعض کے قبلے کی اتباع کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ان کے خواہشوں کی اتباع کی بعد اس کے کہ آپ کو علم پہنچ چکا، یقیناً آپ اس وقت ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں اس نبی کو، جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو چھپاتے ہیں حق بات کو، اور وہ جانتے ہیں حق آپ کے رب کی جانب سے ہے، لہٰذا ہرگز نہ ہونا آپ شک کرنے والوں میں سے۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرنے والا ہے، لہٰذا تم آگے بڑھو نیکیوں میں۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم سب کو لے آئے گا اللہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آپ جہاں سے نکلے پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب، اور یقیناً یہی برحق ہے آپ کی رب کی جانب سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور آپ جہاں سے نکلے پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب، اور تم جہاں کہیں بھی ہو پھیر لو اپنے چہروں کو اسی کی جانب، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ ہاں مگر ان میں جو ظالم ہیں سو تم ان سے مت ڈرو، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ جیسا کہ ہم نے تم میں بھیجے ایک رسول تمہیں میں سے، جو تلاوت کرتے ہیں تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی، اور تمہیں پاک کرتے ہیں، اور تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی، اور تمہیں تعلیم دیتے ہیں ان باتوں کی جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 2۔ الحمدللہ آج دوسرا پارہ شروع ہو چکا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر 151 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے
اس سے پہلے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ یہودی خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم چاہیں جو بھی کر لیں، ہمارے آباء و اجداد ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں جہنم کا عذاب تو دور کی بات ہے، جہنم ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، اور جنت میں سوائے ہمارے کوئی نہیں جائے گا، کیونکہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ یہودی کہتے تھے ہم خدا کے بیٹے ہیں اور خدا کے لاڈلے ہیں، بھلا اپنے لاڈلوں کو جہنم میں داخل کریں گا کیا؟ ان کے دماغ آسمان پہ پہنچے ہوئے تھے، اب بھی ہیں۔ یہودی اپنے سوا کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ عیسائی ہیں پاگل، جو ان کی مدد کرتے پھر رہے ہیں، ہاں جی۔ حالانکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے ہی قتل کیا تھا، سولی پہ چڑھوایا تھا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، اللہ نے زندہ سلامت آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ تو عیسائی اتنے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، یہ امریکہ ہے، یورپ ہے، لیکن یہاں پر پتہ نہیں کیا پاگل پن ہے ان کا کہ ان یہودیوں کو فل مدد کر رہے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ یہ ہمارے نبی کے قاتل ہے۔ بہرحال اللہ جب کسی سے توفیق چھین لیتا ہے نا تو اس کی عقل ماری جاتی ہے، سمجھ ہی میں نہیں آتی ذوق کوئی بات ان کی، سمجھ پر پڑ گئے پتھر وہ سمجھانے سے کیا سمجھے۔ بہرحال یہودیوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی، اور آج بھی کر رہے ہیں، اور جب تک وہ دنیا میں رہیں گے مخالفت کرتے رہیں گے۔ یہودیوں سے کبھی خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ ابھی ارما پاگل ہو گئے ہیں، اس سے دوستی کرنے کو مر رہے ہیں جی۔ یہ سعودی شہزادہ، اس نے تو تباہی مچا رکھی ہے عالم اسلام میں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ یا تو اسے ہدایت دے یا اس کو کہیں ٹھکانے لگا دے، ہاں جی۔ چون کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ جب کعبے سے ہی کفر چلے گا تو مسلمانی کہاں باقی رہے گی؟ جہاں سے اسلام چلا تھا اب وہاں سے گمراہی چل رہی۔ تو بہرحال اللہ نے بھی بیان کر دیا کہ ایمان والوں کے نمبر 1 جو دشمن ہیں وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 دشمناں ویسے تو بہت ہیں جی، لیکن قرآن نے وہ لسٹ بیان کی کہ اہل ایمان کے دشمن کون ہیں، اور شدید ترین دشمن۔ چھٹے پارے کی آخری آیت اٹھا کے دیکھ لو، ترجمہ پڑھ لو، ورنہ تم بولیں گے یہ بڑے میاں مس گائیڈ تو نہیں کر رہے، ہاں جی۔ چھٹے پارے کی آخری آیت، ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، ان اشد الناس عداوۃ، لوگوں میں سب سے شدید ترین دشمن ایمان والوں کے یہودی ہیں۔
والذین اشرکو، نمبر 2 پہ مشرکین ہیں، بت پرست، سمجھ گئے ہوں گے؟ ہاں جی، ان کو دشمنی کیے بغیر ان کو پیٹ نہیں بھرتا بیٹوں کا، دل نہیں لگتا ان کا۔ ہاں جی، اب رہ گئے ہمارا معاملہ، تو ہماری حفاظت اللہ نے لی ہے، نبی کی دعا کی کوریج میں ہیں ہم۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی، ایک مرتبہ حضور مدینے سے باہر جو حوالی مدینہ ہے وہاں پہنچے، ایک مسجد میں نماز پڑھے، اتنا لمبا سجدہ کرے کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی اب دنیا سے چلے گئے، اتنا طویل سجدہ کیا۔ بہرحال نماز سے فارغ ہو گئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ کرے، ہم تو گھبرا گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، میں نے اس میں اللہ سے 3 دعائیں مانگی تھی، اللہ نے میری 2 دعائیں قبول کی، ایک دعا قبول نہیں کی۔ میں نے دعا مانگی اللہ میری امت پر ایسی کوئی وبا مسلط نہ فرما کہ ساری امت ختم ہو جائے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی۔ کورونا آندے، کورونا کا باپ آندے، ہمارے کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں بولے تو نبی کی دعا کی کوریج میں۔ ارے کوریج چھتراچا باہر جاؤ نکا، جی ہمیں بولتی نا فون میں کوریج چھتراچا باہر ہے، باہر گئے رے سمپرک ٹوٹ جاتا اور کہاں جا کے ہلاک ہوتے نہیں معلوم۔ نبی کی کوریج میں رہو، نبی کی دعا کی۔ اللہ کے حبیب نے دعا فرمایا اللہ میری امت پر کوئی ایسی وبا مسلط نہ فرما کہ ساری امت ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے قبول فرمائی۔ دوسری دعا مانگی اللہ میری امت پر کسی ایسے ظالم کو مسلط نہ فرما جو میری ساری امت کو ختم کر دے۔ کتنے بڑے سے بڑے بھی ظالمہ آندے، ہمارا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ویسے تھوڑے تھوڑے پتے جھاڑیں گے نہ، درخت اکھاڑ نہیں سکتے اسلام کا۔ ہاں جی، فسادات کی کوششیں کرتے ہیں، کرتے رہیں گے جب تک وہ رہیں گے۔ ہمارے کو نو ٹینشن۔ 1450 سال کا زمانہ گزر رہا ہے، ہاں جی، پوری دنیا اسلام، اہل اسلام پہ ہمیشہ حملہ کرتی رہی، لیکن اسی شان کے ساتھ آج بھی اسلام باقی ہے اور مسلمان بھی باقی ہیں جی۔ تو ایک تو ہم اللہ کے نبی کی دعا کی کوریج میں ہیں، ہمارے کو ٹینشن نہیں ہے۔ اب مسلمان خواہ مخواہ ہیبت میں مر جا رہے ہیں، ارے انہوں آ گئے اب کیسا ہونا، اور آتے اور کیسا ہونا، ابے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں اللہ کے حبیب کی دعا پر یقین نہیں ہے؟ ہاں جی، اچھا یہ 2 دعائیں قبول ہو گئی تو تمہاری سیفٹی کر دیے اللہ کے حبیب جاتے جاتے ہیں جی۔ بھئی ماں باپ کو فکر اولاد کی زیادہ رہتی، کیوں نبی کو امت کی نہیں ہوں گی کیا؟ نبی تو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ ایک تیسری دعا حضور نے فرمایا اللہ میری امت میں اتحاد قائم فرما، یہ قبول نہیں ہوئی۔ اور جی مسلمانوں میں اتنے فرقے ہوں گے اور پھر فرقے میں فرقے، ہاں جی۔ ہم کہتے ہیں کہ تم جس کو حق سمجھ رہے نا تم عمل کرتے رہو۔ حدیث ہاں لڑنے کے واسطے تھوڑی ہے جی، تم جسے حق سمجھ رہے نا عمل کرو نا رے بھائی، دوسروں کو کھیٹ لے کہیں کو۔
میں جو حق سمجھ رہا ہوں تو بھی وہ سمجھ، تیرا علم تیری عقل، تو اپنا کام کر۔ دھن رے دنیا اپنی دھن، پرائے دھن کا پاپ نہ پن۔ لوگ ہاں اپنے مسائل سے اتنے پریشان نہیں ہیں، دوسروں کے بارے میں پریشان ہیں۔ لوگ بولتے ہیں مسلمانوں سدھر رہے نہیں، انہوں سدھرو نہ کو سدھر، تو سدھر۔ کس کو خراب بولوں؟ سب سے خراب میں ہوں، کس کا حساب کیا ہے؟ خود بے حساب میں۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تیسری دعا قبول نہیں ہوئی کہ میری امت میں اتحاد پیدا فرما، قبول نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے حبیب جانتے ہیں، ہمارے کو نہیں معلوم، اس کی حکمت وہی جانے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، ایمان والوں کے سخت ترین دشمن یہودی ہیں، دوسرے نمبر پہ مشرکین بت پرست، رہ گئے عیسائی۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی ہیں مگر ٹیمپریچر ذرا کم ہے، ٹیمپریچر کم ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، یہ دونوں کے مقابلے میں عیسائی ذرا ایمان والوں کے قریب ہیں، اور اس کی وجہ ان میں تین باتیں اچھی ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ایک تو ان میں یہ بات ہے علم کے دوست ہیں، وہ عیسائی جو ہے نا علم کے قدردان، اور دوسری چیز ان میں بعض دنیا چھوڑے ہوئے ہیں، راہب ہیں، بس اللہ اللہ کرتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض عورتیں نن بن گئی ہیں، نن بولے تو شادیاں نہیں کرتے، کنواری، کہتے ہیں کہ مریم کنواری تھی تو ہم بھی کنواری رہتے، اب انہوں اندر کیا آگو کاما کر رہے، ہمارے کو کیا کرنے کا ہیں جی۔ وہ سب سے بڑا جو ہے کیتھولک مذہب کا رہنما پاپا روم ویٹیکن سٹی میں رہتا ہے، تو کئی چرچوں کی رپورٹیں اس کے پاس آئی تھی کہ وہاں یہ اگو کاما ہو رہا ہے۔ خیر اپنے کیا کرنے کا ہے جی۔ بہرحال تو ان میں دوسری بات کیا ہے، وہ دنیا کی لالچ سے وہ ایکسو ہو گئے ہیں، ہٹ گئے ہیں، بعض لوگ راہب ہیں ان میں۔ اور تیسری بات یہ ہے وہ تکبر نہیں کرتے ہیں جی۔ میں ان سیاست دانوں کی بات نہیں کرتا جو امریکہ یورپ کے ملکوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، نہ، عوام کی بات کرتا ہوں۔ میں نے بہت قریب سے دیکھا انگریزوں کو، یورپ میں تھا، تو ان میں بڑے اخلاق ہیں آج بھی، بات بات پہ معافی مانگیں گے، بڑے ادب والے، اور قانون کو بڑے جو ہے فالو کرنے والے۔ کتنی بھی اسپیڈ میں آ رہا ہے، اگر کوئی گزرنا چاہے نا بریک ضرور لگائے گا، وہ رک کے کہیں گا تم جاؤ، جانے کے بعد پھر وہ بڑھے گا، اور ہم تو اس کے اوپر سے لے جاتے تیرے کو دکھا نہیں کیا۔ بہرحال ایمان چھوڑ کر باقی ساری خوبیاں ان میں ہیں، ایک ایمان ہی نہیں ہے ان میں۔ دیکھو
عوام الناس. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہیں ذرا قریب. اسی وجہ سے دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد عیسائیوں کی ہے. ہاں جی. تو بہرحال یہ یہودی جو تھے نا، اسلام کے دشمن، ہر بات میں جو ہے مخالفت کرتے تھے. اچھا، آج ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان کا شان نزول سن لو. یعنی کس سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئی، وہ کیا واقعہ تھا، یاد رکھو. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز کے بارے میں 3 تبدیلیاں عمل میں آئی ہیں. نمبر 1، شروع میں نماز کو بلانے کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا، بس لوگ جمع ہوتے، جماعت ہوتی، اس طرح. اذان نہیں تھی شروع میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا کہ جماعت کی نماز کو بلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. کسی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے وقت آگ جلائی جائے. لوگ دھواں دیکھیں گے تو سمجھیں گے ارے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. لیکن حضور کو یہ رائے پسند نہیں آئی، کیونکہ یہ آگ جلانا یہ غیروں کا طریقہ ہے. اور اس زمانے میں خاص طور سے جو پارسی تھے نا، مجوسی، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. ایک رائے اور آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے وقت ناقوس بجایا جائے. ناقوس سمجھتے نا، سنگ رہتا، دیکھو مہاراجا بجاتے پوں بول کے. ہاں جی. تو اس زمانے میں عیسائی اپنے چرچوں میں بجاتے تھے. تو ناقوس بجایا جائے، لیکن حضور مطمئن نہیں ہوئے. بہرحال مشورہ ختم ہو گیا، سارے اپنے گھروں کو چلے گئے. ایک انصاری صحابی ہیں عبداللہ بن زید بن عبد ربی، وہ یہ سوچتے سوچتے سو گئے. اکثر انسان جو سوچتا نا، اکثر خواب میں وہ دیکھتا ہے. ہاں جی، بولتے نا بلی خواب میں چھچڑے. لیکن یاد رکھو، خواب 3 قسم کے رہتے. ایک تو دن بھر کے خیالات، وہ خواب میں آتے. نمبر 2، مبشرات، اچھے خواب جس میں خوشخبریاں دی جاتی ہیں. اور تیسرے، اضغاث و احلام، پریشان کن خواب. خواب میں کہاں مسنواٹے میں پھر رہا، کہاں قبرستان میں پھر رہا، اور جی کوئی جن مل گیا، کوئی بھوت ڈرا رہا. ابھی نے بچے کے اٹھتا ہے، عورت بچہ کہ کیا ہوا جی، میں خواب دیکھا، برا خواب. تو یہ 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی سوچتے سوچتے سو گئے. خواب دیکھا. خواب میں دیکھا ایک شخص ناقوس لیے ہوئے جا رہا ہے. دوڑے ہوئے گئے، ارے بھائی یہ کیا ہے، یہ بیچتا کیا ہمارے کو؟ انہوں نے بولا کہہ کے واسطے ہونا، کہا نماز کے لیے بلانے کے واسطے اس کو بجائیں گے تو لوگ آتے. انہوں نے بولا اس سے بہتر بات نہ بتاؤں. پھر اس نے اذان دی. اصل میں وہ من جانب اللہ تھا خواب. اس نے اذان کہی. انہوں نے اس کو یاد کر لیا، کیونکہ عرب جو تھے نا بڑے ذہین،
بہت برلنٹ تھے، ایک مرتبہ سنتے نا موت تک نہیں بھولتے تھے، اور ہم مرے تک سنے تو بھی بھول جاتے ہیں۔ جی، ان میں ایسی خوبیاں تھی عربوں میں کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس قوم میں پیدا فرمایا۔ ہاں جی، بڑی صلاحیتوں والے تھے۔ بہرحال خواب میں اذان سنی، ان کو یاد ہو گئی۔ فجر سے پہلے دوڑے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میں ایسا خواب دیکھا۔ حضور نے فرمایا من جانب اللہ، فرمایا کہ یہ الفاظ بلال سے کہو اور بلال اسے بلند آواز سے کہے۔ چنانچہ سب سے پہلی اذان حضرت بلال نے کہی۔ جیسی انہوں نے، بڑی آواز تھی ان کی، بلند آواز سے اذان دینی شروع کی، حضرت عمر نیند میں سے ہڑبڑا کے اٹھے، کیونکہ عمر نے بھی سیم یہ خواب دیکھا تھا، لیکن آنے میں لیٹ ہو گئے۔ جی، ایک دم اٹھ کے اپنی چادر ایسا اوڑھ لے کے، چادر زمین پہ رگڑ رہی تھی، دوڑے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ یہی خواب میں نے دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت اچھا۔ بہرحال ایک تبدیلی تو یہ آئی۔ دوسری تبدیلی نماز میں، وہ قبلے کی تبدیلی ہے، اور اسی کو یہاں بیان کیا گیا ہے آج جو ہم نے آیتیں پڑھی۔ تیسری تبدیلی، یہ قبلے کی تبدیلی کی تفصیلات ہم بعد میں بیان کریں گے۔ تیسری تبدیلی یہ آئی نماز میں کہ شروع میں جس کی رکعتیں چھوٹ جاتی تھی، جماعت میں شریک ہونے والے کی رکعتیں چھوٹ جاتی تھی، جو دیر سے آتا تھا، تو انہیں آ کے جو نماز میں پہلے سے ہے نا، اس کو سلام کرتا تھا، السلام علیکم، کتنے رکعتیں ہوئے۔ شروع میں نماز میں سلام کرنا، جواب دینا، باتیں کرنا جائز تھا، نماز نہیں ٹوٹتی تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قوموا للہ قانتین، خبردار نماز میں سائلنٹ ہو جاؤ، نماز باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو شروع میں اجازت تھی، کیونکہ احکامات جو آئے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے، کیونکہ صلاحیت پہلے پیدا کی گئی، پھر حکم دیا گیا۔ ایک دم کوئی چیز جو ہے فائنل نہیں آئی، آہستہ آہستہ۔ تو آنے والا جس کی رکعتیں چھوٹ جاتی تھی، جو پہلے سے نماز میں ہے، اس کو سلام کرتا تھا، السلام علیکم، انہیں بولتا وعلیکم السلام، پھر پوچھتا کتنے رکعتیں ہوئے، انہیں بولتا اتنے ہوئے۔ تو پھر وہ آنے والا نیت باندھ کے اتنی رکعتیں اپنی پڑھ لیتا، پھر جماعت میں شامل ہو جاتا، اور سب کا سلام ایک ساتھ پھرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ کو دیر ہو گئی، اب وہ آئے جماعت میں اور پوچھا جو جماعت میں شامل ہے ان سے کتنے رکعتیں ہوئے، انہوں نے بولے اتنے ہو گئے۔ حضرت معاذ نے سوچا اگر میں اپنی رکعتیں پڑھوں تو اللہ کے رسول کے ساتھ نماز نہیں ملے گی جب تک حضور سلام پھر دیں گے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنی رکعتیں پڑھنے کے بجائے ڈائریکٹ حضور کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، جب حضور سلام پھیریں گے تو اٹھ کے اپنی رکعتیں پوری کر لوں گا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا،
ڈائریکٹ شامل ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے جب سلام پھیرا تو انہوں نے بھی سلام پھیرنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، رکعتیں باقی تھے نا ان کی۔ حالانکہ اس وقت یہ طریقہ نہیں تھا، ہاں جی۔ تو صحابہ دیکھنے لگے، انہیں کون سی نماز پڑھا؟ نماز ہو گئی، سلام ہو گیا، یہ کون سی نماز پڑھا معاذ؟ اللہ کے رسول بھی پلٹ گئے، آپ نے دیکھا معاذ بن جبل نماز پڑھا ہے۔ حضور کو بھی تعجب ہوا، انہیں کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ انتظار کیا، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے حضور نے فرمایا معاذ یہ کون سی نماز پڑھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیر سے آیا تھا، ذرا رکعتیں چھوٹ گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ اپنی رکعتیں پڑھ کے آپ کے ساتھ شامل ہونا، اتنی دیر تک تو آپ سلام پھیر دیں گے، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے سے محروم ہو جائیں گا، اس لیے میں نے ڈائریکٹ آپ کے ساتھ شامل ہوا اور آپ سلام پھیر دیے، تو میں نے چھوٹی ہوئی رکعتیں بعد میں پڑھی۔ اللہ کے رسول بڑے خوش ہو گئے، فرمایا معاذ کیا اچھا طریقہ نکالا رے۔ حضور نے اعلان فرمایا آئندہ جس کی رکعتیں چھوٹ جائے نا تو وہی اسی طرح سے پڑھو جیسے معاذ نے پڑھی۔ حضور کے زمانے میں کسی کو فتویٰ دینے کا اختیار نہیں تھا، لیکن 4 صحابی کو حضور نے فل اتھارٹی دی تھی، یہ چاروں فتویٰ دے سکتے ہیں۔ قرآن پڑھانے کا حضور نے کسی کو اختیار نہیں دیا، مگر حضور نے فرمایا قرآن جس کو پڑھنا ہے یہ چاروں سے پڑھو۔ ان میں سے ایک حضرت معاذ تھے۔ تو بولیں گے اور دوسرے کون سے تھے؟ ادھارن دے، پھر کبھی بولیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال تو نماز میں 3 تبدیلیاں عمل میں آئی، اس میں سے ایک تحویل قبلہ، یعنی قبلہ بدل دیا گیا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اسی لیے بیت المقدس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ قرار دیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے مطابق کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا، اور یہ قیامت تک قبلہ رہے گا۔ جب حضور مکے میں تھے، مکے میں نمازیں فرض ہوئی نا جی، معراج کا واقعہ اسی وقت پیش آیا جب حضور مکے میں تھے، اور اس میں 5 نمازیں فرض ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھتے تھے اس طرح کہ کعبۃ اللہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو، دونوں کی طرف رخ ہو جائے۔ بیت المقدس اصل میں انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ ہے، بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کعبے کے اس سمت میں کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس بھی سامنے رہے۔ بیت المقدس شمال کی جانب ہے
نارتھ. لیکن جب ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے تو یہ ممکن نہیں رہا. کیوں؟ مدینہ جو ہے مکہ اور بیت المقدس کے بیچ میں ہے. اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو کعبے کی طرف نہیں ہوتا، کعبے کی طرف کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف نہیں ہوتا. حضور نے دیکھا کہ مدینے کے یہودی نماز میں بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، ان کا قبلہ بیت المقدس. تو حضور نے بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی. یہودی بڑے خوش ہوئے. ہماری ہر چیز میں مخالفت کرتے ہیں، کم سے کم ہمارے قبلے کی طرف تو رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ذرا خوش ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. 16 یا 17، تم سوچ رہے ہوں گے 16 تو بھی بولو نہیں تو 17 تو بھی بولو. اصل میں 16 مکمل مہینے ہیں اور 17ویں مہینے کے کچھ دن. اب بعض محدثین نے یا صحابہ نے اس کو مہینہ ہی قرار دے دیا. لیکن آپ کی خواہش تھی کہ باضابطہ اللہ کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دے. حضور کو کعبے سے بڑی عقیدت و محبت تھی. کیوں نہ ہوتی کہ آپ کے آبا و اجداد حضرت اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا تھا. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں نماز کے اندر بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا لیتے تھے. جبرائیل کا انتظار. قبیلہ بنی سلمہ کے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا. یہ پرانے صحابی تھے، انصار مدینہ میں سے قدیم الاسلام. ان کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے ان کے مکان پہنچے. یہ مسجد نبوی سے کافی دور ہے. دوسرے دن پہنچے حضور اور ان کے وارثوں کو حضور نے تعزیت کی، پرسہ دیا، تسلی دی ان کو. یہ حضور کی سنت ہے، یا تو میت میں شریک رہو، نہیں رہ سکے تو بعد میں جا کر ان کو پرسہ دو، یعنی ان کو تسلی دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کے مکان پہ پہنچے اور ان کو پرسہ دیا، تعزیت فرمائی. اس صحابی کی بیٹی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوپہر کا کھانا کھا کے جائیے. اللہ کے رسول انکار نہیں کر سکے کیونکہ اس گھر میں صدمہ تھا نا جی، ان پہ صدمہ تھا. حضور ان کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے. آپ نے فرمایا بیٹی اچھی بات ہے، کھانا کھا کے جاتا ہوں. انہوں نے کھانا بنایا. حضور کے ساتھ کچھ صحابہ ساتھ میں رہتے تھے حضور کے. اللہ کے رسول نے کھانا کھایا، دوپہر کا کھانا. اتنے میں محلے کی مسجد میں اذان ہو گئی. قبیلے بنی سلمہ مدینے میں اصل محلوں کے نام قبیلوں کے نام پہ تھے. جہاں کوئی قبیلہ آباد ہو گیا اس کے نام سے جو ہے محلے کا نام پڑ جاتا تھا.
تو وہ قبیلہ بنی سلمہ کا محلہ، وہاں کی مسجد میں اذان ہو گئی ظہر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اسی مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ ایک بات یاد رکھو، مدینے والوں کا قبلہ جنوب ہے، جنوب کی جانب ہے، کیونکہ مدینہ شمال میں پڑتا ہے کعبۃ اللہ کے، تو قبلہ جنوب کی طرف ہوا۔ حضور نے فرمایا مدینے والوں کے لیے ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق اور مغرب کے بیچ میں ادھر قبلہ ہے۔ اصل میں کعبۃ اللہ سینٹر ہے اور کعبۃ اللہ قبلہ ہے، تو اس کے جس سائیڈ میں بھی جو آبادی ہوں گی تو ان کا قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا۔ اب جس سمت میں پڑے کعبۃ اللہ، وہ سمت ان کا قبلہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھائی، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اتنے میں جبریل امین اللہ کا حکم لے کے نازل ہوئے، آیت شریفہ نازل ہوئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ نے فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے، ضرور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ لو پھر پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب۔ جیسے حکم نازل ہوا تیسری رکعت میں، حضور ایسا گھوم کے آ کے اس سائیڈ میں کھڑے ہو گئے، آپ کے پیچھے مردوں کی صفیں گھوم گئی، مردوں کے پیچھے عورتیں گھوم گئی، اور باقی نماز حضور نے کعبے کی طرف رخ کر کے مکمل فرمائی۔ تو ایک نماز میں 2 قبلوں کی طرف رخ ہوا ہے، اس لیے اس مسجد کا نام پڑ گیا مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ ہاں جی، اب جتنے حاجہ ہیں نا اور عمرہ کرنے والے سب وہاں گئے ہوں گے۔ ہاں جی، مسجد قبلتین۔ اچھا، یہ حکم نازل ہوا، ابھی قبا والوں کو نہیں معلوم، انہوں ادھر ہی چلا رہے، ابھی فجر کی نماز ہو رہی ہے قبا میں اور وہ ادھر ہی چلا رہے انہوں۔ جو صحابی حضور کے پیچھے نماز پڑھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے اعلان کیا کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اب قبلہ بیت اللہ قرار دیا گیا ہے۔ وہ امام صاحب بھی گھوم گئے، مقتدیہ بھی گھوم گئے، اور باقی نماز کعبے کی طرف رخ کر کے مکمل کر۔ جب یہ حکم نازل ہوا اور یہ تبدیلی عمل میں آئی تو سب سے زیادہ شور مچایا یہودیوں نے۔ یہودیوں نے کہا دیکھا ان کو تو ہماری مخالفت ہی کرنا ہے، اچھا ہمارے قبلے کی طرف رخ کر رہے تھے، ابھی ادھر کر دیے، اور ایک کنفیوژن پیدا کیا کہ اگر پہلا قبلہ صحیح تھا تو دوسرا غلط، اور دوسرا صحیح تھا تو پہلا غلط۔ تو جو پہلے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور ان کا انتقال ہو گیا، ان کو دوسرے قبلے کی طرف رخ کرنے کا موقع نہیں ملا، ان کی نمازیں تو برباد ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس کے جواب میں یہ آیتیں نازل فرمائی کہ قبلہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے۔ پہلے ادھر حکم تھا، اس پہ جو عمل کرے وہ بھی صحیح، اب ادھر حکم آیا، اب اس پر عمل کرے یہ بھی صحیح۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے جی، تو اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ جو پچھلی قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھتے رہے اور انتقال کر گئے، ان کی نمازیں بھی قبول ہیں۔ تو پہلا قبلہ بھی صحیح اور دوسرا بھی صحیح، کیوں؟ اصل قبلہ نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے، بس آرڈر ختم۔ کیوں؟ کیسا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ سے کون پوچھے گا جی؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، پوچھ تو بندوں سے ہوں گی، ایسا کیوں کرا رہے، ایسا کیوں نہیں کرا؟ اللہ سے کون پوچھیں گا؟ ہے جی، اس سے پوچھا نہیں جاتا۔ وہ مالک مختار ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے، جو چاہے حکم دے، اس کے حکم کی حکمت مصلحت وہی بہتر جانتا ہے۔ اچھا جی، تو یہودیوں نے بڑا شور مچایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں آیت نازل فرمائی، اور یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا سن 2 ہجری میں۔ سن 2 ہجری اسلام میں بہت اہم ہے۔ اسی سن میں جنگ بدر بھی ہوئی، اور اسی سن میں رمضان کے روزے بھی فرض ہو گئے۔ سن 2 ہجری اسلام میں بڑی اہمیت کا سن ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، قبلہ بدلا گیا۔ اللہ نے فرمایا اب کہیں گے ہی بے وقوف لوگ کہ کس نے ان کو بدل دیا اس پہلے قبلے سے اس قبلے کی طرف۔ اچھا پڑھ رہے تھے ادھر، کس نے ان کو بدل دیا؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے نبی آپ جواب دیجئے کہ مشرق مغرب ہر سمت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ جیسے سورج کی روشنی ہر جگہ ہوتی ہے جی، اللہ بھی ہر جگہ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہوں گے اللہ ہے۔ اللہ ایک سمت میں محدود نہیں ہے۔ اصل میں جس کا جسم ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے سمت ہوتی ہے، اور اللہ وہ ہے جس کے لیے کوئی جسم نہیں ہے، کیونکہ جسم محتاج ہوتا ہے جگہ کا، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ہیں جی، تم بولیں گے پھر اللہ ہے کیسا؟ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، کیونکہ اللہ کو مخلوقات میں سے صرف اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ بھی شب معراج میں عرش معلیٰ پہ۔ لیکن اللہ کیسا ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس وہ الفاظ نہیں تھے جو کیفیت بیان کر سکے، بس حضور نے فرمایا میں نے ایک نور کو دیکھا، بلکہ اللہ کو بھی کوئی دیکھ سکتا ہے جی۔ بہرحال اللہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ اللہ ادھر ہوں گا اس لیے ادھر رخ کر کے، مشرق مغرب ہر سمت اللہ کے لیے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے ذہن میں
کہ جب اللہ ہر جگہ ہے، اینما تولو فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ ہی کی طرف ہوگا، پھر ادھر ہی کیوں کرنا ہے؟ او جی تمہارا دماغ کام کر رہا ہے کیا خالی؟ تو جب اللہ ہر جگہ ہے تو ادھر ہی کیوں خاص رخ کرنا نماز میں؟ یاد رکھو قبلے کا حکم جو دیا گیا ہے اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ عبادت میں ڈسپلن قائم ہو جائے، ہاں جی، اتحاد قلوب پیدا ہو جائے۔ اگر اجازت دی جاتی کدھر بھی رخ کرو نماز ہوتی، تو امام کا رخ ہوتا اپنے گھر کی طرف، مؤذن اپنے گھر کی طرف، صدر صاحب اپنے گھر کی طرف، ہے جی، وہ تو پورا کمل کا پھول ہی ہو جاتا ہے، تماشا ہی ہو جاتا نا جی۔ اس لیے اتحاد قلوب کے لیے، ڈسپلن کے لیے سب کو حکم دیا گیا ایک سمت کی طرف رخ کرو، اور وہ سمت اللہ نے خود مقرر کی، اور وہ سمت ہے بیت اللہ، کعبۃ اللہ۔ قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی آپ جواب دیجئے ان کو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، اور اس کی ہدایت اللہ نے امت کو عطا فرمائی۔ اچھا ایک حدیث سن لو، مسند احمد کی حدیث ہے۔ مسند احمد بولے تو امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں، ان کی حدیث کی کتاب ہے جو بخاری سے سینئر کتاب ہے، وہ ہاں جی، وہ ہے مسند احمد۔ ہم سمجھتے بخاری سب سے پہلے حدیث کتاب، نہ اس سے پہلے بھی حدیث کی کتابیں تھیں۔ مسند احمد، موطا امام مالک، موطا امام محمد، یہ سینئر ہیں حدیث کی کتابیں۔ بہرحال ہم بولتے ہیں بخاری شریف میں ہے کیا؟ بخاری میں ہونا منت نہیں ہے، صحیح حدیث ہونا کافی ہے، ہاں جی، دلیل کے واسطے صحیح حدیث ہونا کافی ہے، بخاری میں چھونا کوئی منت نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری تو حضور کے بہت بعد پیدا ہوئے ہیں، ہاں جی۔ تو مسند احمد کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کو یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا حسد 3 باتوں میں ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا تھا، تو یہودیوں نے سنیچر کا دن مقرر کیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن، سنڈے، لیکن حقیقت میں وہ دن تھا جمعہ کا دن، جو امت محمدیہ کے حصے میں آیا۔ نمبر 2، قبلہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو قبلہ دیا وہ سارے قبلوں سے افضل ہے۔ یاد رکھو یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، عیسائیوں کا قبلہ بیت اللحم ہے۔ بیت اللحم یہ بیت المقدس سے مشرق کی سمت میں ہے، تقریباً 9 میل، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا مقام، یہودی اس کو قبلہ
سمجھتے ہیں، لیکن سب سے افضل قبلہ اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا، کیونکہ کعبۃ اللہ دنیا کے تمام عبادت خانوں میں سب سے قدیم ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، سرزمین پہ سب سے پہلے اللہ کا گھر جو تعمیر ہوا وہ بیت اللہ ہے۔ اچھا، تیسری چیز کہ اللہ نے اس امت کو ایک بڑی نعمت سے نوازا، وہ کیا؟ امام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب وَلَضَّالِّينَ پڑھ کر آمین کہے تو حضور نے فرمایا تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو گئی، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس بات میں بھی ان کو ہم سے حسد ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے جیسے اور بھی فضیلتیں دی اسی طرح سے ہم نے تم کو معتدل امت بنایا۔ امت محمدیہ کا مزاج معتدل رکھا گیا۔ یہودی بہت کٹر تھے، بہت سخت، بہت ضدی، اور عیسائی بہت نرم۔ اس لیے یہودیوں کو حکم تھا انتقام لینا فرض تھا، اگر کوئی ایک مارا نہ حکم تھا ویسی طاقت سے اس کو بھی مارتا۔ اور عیسائیوں کو حکم تھا اگر کوئی گال پہ مارا نہ تو دوسرا بھی پیش کہ بھائی ادھر بھی مارے گا۔ جی امت محمدیہ کو اللہ نے جو مزاج عطا فرمایا وہ معتدل ہے۔ معتدل بولے تو اس کا انگلش میں کہیں گے نارمل۔ ہاں جی، ایک بات یاد رکھو، قدیم علاج کے طریقے 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 یونانی، جسے حکیمی بولتے ہیں نا، حکیمی علاج، یہ یونان میں بڑے بڑے حکیم گزرے، حکیم سقراط، حکیم بقراط، حکیم جالینوس، حکیم افلاطون، حکیم ارسطاطالیس۔ تو ان کا جو طریقہ علاج ہے وہ معجون بنا کے دیتے ہو، تو ایک طریقہ تو یونانی ہے، دوسرا طریقہ ہے آیورویدک، یہ ویدوں سے لیا ہوا جڑی بوٹی جھاڑ پتے سے علاج، ہاں جی، اور تیسرا ایلوپیتھک، یعنی ڈاکٹری علاج انگلش، ہاں جی، آپریشن یہ وہ، اور چوتھا علاج ہومیوپیتھک، وہ مٹھے گولیاں دیتے دیکھو، ہاں جی، ہومیوپیتھک۔ تو یہ 4 علاج پرانے ہیں۔ اب ایک نیا علاج آیا ہے، وہ چینیا کا ہے، چینیا جاپانیا کا، ایکوپنکچر۔ وہ سلائیں سے یوں کر کے، ہاں جی، سر میں دکھ رہا انہیں ہاتھوں کو لگاتے ہوں، یعنی رگوں کے ماہر ہوتے ہیں وہ۔ تو بہرحال قدیم جو 4 علاج کے طریقے ہیں ان سب کا اتفاق ہے کہ انسان کے اندر 4 اخلاق ہیں۔ خاص طور سے یونان کے حکیموں نے کہا انسان کے اندر 4 چیزیں ہیں: خون، بلغم، صفرا اور سودا۔ تم لیں گے سودا بولے تو کیا؟
وہ حکیمہ سے پوچھو. یہ 4 چیزیں ہیں. ان چاروں سے انسان میں 4 کیفیت پیدا ہوتی: گرمی، ٹھنڈک، خشکی اور تری. اب جو ہے یہ چاروں نارمل اگر ہے تو بدن کی صحت ہے. ہاں جی. اگر بڑھ جائے تو بیماری ہے، کم ہو جائے تو بیماری ہے. اس کی مثال سمجھو جیسے خون ہے. ہاں جی. اگر پریشر ہائی ہو جائے تو بیماری ہے، اور لو ہو جائے تو بیماری. ڈاکٹروں کا کام کیا ہے؟ نارمل کرنا ان کا کام ہے. ہاں جی. بڑھ گیا تو اس کو نارمل کرنا، گھٹ گیا اس کو نارمل کرنا. تو انسان کے بدن کی صحت اس کے مزاج کے اعتدال میں ہے، یعنی نارمل ہونے میں. شوگر ہے، ہر انسان کو رہتی. اگر بڑھ جائے تو بیماری ہے، اور لو ہو جائے، کم ہو جائے تو بیماری ہے، اور برابر رہے تو صحت ہے، تندرستی. اچھا، شوگر بڑھ گئی نا اتنی ڈینجر نہیں رہتی. لو ہو گئی نا، زب بول کے بل بیج بجھ جاتا ہے. جی. لو ہوتی، چکر آتی، انہیں بے ہوش ہو جاتا. تو ہوشیار لوگ کیا کرتے ہیں، وہ شکر کا پانی بنا کے اس کے پلاتے پلاتے انہیں زندہ ہو کے اڑ جاتا ہے. ہاں جی. اس لیے شوگر پیشنٹ جیب میں چاکلیٹاں رکھتے، میٹھا رکھتے، کچھ نہ کچھ. کہاں تو بھی لو ہو گئی نا، وہ کھا لیے تو نارمل ہو جاتے. تو اعتدال عربی میں جسے کہتے ہیں اسے انگلش میں نارمل کہتے ہیں. تو انسان کے جسم کی صحت اس کے نارمل رہنے میں ہے. اسی طرح سے روحانی اعتبار سے بھی اگر نارمل ہے تو وہ روحانی صحت ہے. اور اگر بڑھ جائے، بہت بزرگ ہوں گے مگر بہت زیادہ جلال بتا رہے لوگ رہتے کیا، نکورے بھی بہت ٹھسکا ہے، یہ بھاگ جاتے لوگ. ہاں جی. اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں خود فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے میرے حبیب، یہ تو آپ کے رب کی آپ پر مہربانی ہے، آپ لوگوں کے لیے بڑے نرم دل واقع ہوئے ہیں، نرم دل واقع ہوئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت مزاج ہوتے ہیں تو یہ لوگ کبھی کے بھاگ جاتے آپ کے پاس. تو بہرحال انسان کو نارمل رہنا چاہیے. تو ہر ایک اس سے محبت کرتا ہے، اور اگر زیادہ ٹینشن دے رہا تو بھاگ جاتے ہیں. ہاں جی. یہ گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ پریشر جب بڑھ جاتا نا، جھگڑا ہونا ہی ہونا ہے. عورت بڑھاؤ یا مرد بڑھاؤ. ہے جی. تو بہرحال نارمل ہونا جیسے بدن کی صحت ہے، اسی طرح سے روحانی صحت کے لیے بھی اس کا نارمل ہونا ضروری ہے، اس کے مزاج کا. اچھا، بیماری کے لیے علاج ہوا تو چنیں اچھا ہوتا. تو جیسے جسمانی بیمار کے لیے ڈاکٹر کے ذریعے سے علاج ہے، اسی طرح سے روحانی بیماریوں کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبروں کے ذریعے سے اس کا علاج ہوا ہے. اس لیے انسان کے لیے دنیا جتنی ضروری ہے اتنا ہی دین بھی ضروری ہے. ہیں جی. دنیا میں بہت اچھا ہے مگر دین کے اندر ناکام ہے تو وہ آخرت میں ناکام ہوگا.
ہاں جی، تو بہرحال نارمل رہنا، ٹینشن دیو بھی نہ کو لیو بھی نہ کو. ہاں جی، یہ مسلک والے بہت ٹینشن دیتے ہیں، سنی وہابی اہل حدیث، کچھ بھی ہوں گے تم اپنے گھرا میں رہو رہے بھائی، تمہارے جھگڑے روڑاں پہ مسجدہ میں نہ کو. ہاں جی بھائی، جس کو حق سمجھ رہا نا عمل کرنا، تو دوسروں کو ٹینشن کیوں دے رہا؟ ہمارے مسجد میں نہ کہو، ہمارے ٹھیک ہے بھائی، ہم نہیں آتے. بعض رہتے نہیں ہمارے اللہ کا گھر ہے نا، یہ اللہ کا گھر بازو بھی ہے، وہاں جا. ہاں جی، بعض لوگ بولتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. نہیں ہوتی ہوں گی، دوسری جگہ پڑھو. ہاں جی، انسان کا اگر دماغ نارمل ہے نا، انسان کی زندگی کامیاب ہے. یہ دماغ جو ہے اگر ٹینشن لے رہے، اس کو مارنے کی ضرورت نہیں، انہیں خود مر جاتا ہے. ہاں جی، بہرحال اللہ نے یہ خاص انعام اس امت کو عطا فرمایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جیسے اور فضیلتیں عطا کی، اسی طرح سے ہم نے تم کو معتدل امت بنایا، نارمل بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ مزاج اس لیے بھی عطا فرمایا کہ آخرت میں میدان حشر میں سب سے بڑے مقدمے میں اس امت کو بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا، اور اللہ کے رسول خود اس امت کے حق میں گواہی دیں گے. چنانچہ میدان حشر میں سب سے پہلے جو مقدمہ پیش ہوں گا وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت کا ہوگا. اللہ پوچھیں گا ماذا اجبتا، نوح تو نے جب میرا پیغام ان کو پہنچایا تھا تجھے جواب کیا ملا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ انہوں نے انکار کیا، نہیں مانے میری بات. اللہ امت سے پوچھیں گا تم جواب دو، وہ جواب دے گی ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اللہ ہمارے پاس نبیش نہیں آیا کوئی. اگر آتے تو ہم ایسا بگڑے ہوئے رہتے تھے کیا؟ صاف انکار کر دیں گے. حضرت نوح سے اللہ فرمائے گا نوح تمہارے اس دعوے پر گواہ کون ہے؟ حضرت نوح فرمائیں گے امت محمدیہ اس پر گواہ ہے. امت محمدیہ کے منتخب افراد پیش کیے جائیں گے. اللہ فرمائے گا کیا تم گواہی دیتے ہو؟ امت محمدیہ کہیں گے بے شک ہم گواہی دیتے ہیں پروردگار کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تیرا پیغام پہنچایا تھا لیکن انہوں نے انکار کیا تھا. اب نوح کی امت جراح کرے گی، کہے گی اللہ ان کو کیا معلوم، انہوں ہمارے زمانے میں پیدائش نہیں ہوئے تھے، انہوں تو بہت بات کے ہیں، پھر ان کی گواہی کیسے مانی جا رہی ہے؟ اللہ فرمائے گا امت محمدیہ سے جواب دو. امت محمدیہ کہے گی اللہ ٹھیک ہے ہم ان کے زمانے میں نہیں تھے، ہم گواہی اس بنیاد پہ دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہم سے بیان کیا تھا کہ نوح نے اپنی قوم تک تیرا پیغام پہنچایا تھا. پھر اللہ کے رسول بلائے جائیں گے، آپ گواہی دیں گے اللہ میری امت نے جو کہا وہ سچ ہے اور نوح بھی سچے ہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں. اللہ فرمائے گا تم کس بنیاد پہ گواہی دیتے ہو؟ حضور فرمائیں گے اس بنیاد پر کہ تو نے مجھ پر اپنا قرآن نازل کیا تھا اور قرآن میں خود تو نے بیان کیا تھا انا ارسلنا نوحا الی قومہ. سورہ نوح میں پورا نوح علیہ السلام کی دعوت کا بیان. اللہ فرمائے گا بے شک میرا کلام سچا ہے، آپ بھی سچے ہو،
آپ کی امت بھی سچی ہے اور نوح بھی سچے ہے، اور پھر نوح کے حق میں ججمنٹ دیا جائے گا اور ان کی امت کے لیے فیصلہ جہنم کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت اس امت کو عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح سے ہم نے تم کو بنایا معتدل امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں پہ گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پہ گواہ بنائے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یہودیوں کو جواب دیا جا رہا ہے، اے مسلمانوں، ہم نے جو پہلا قبلہ تمہارے لیے مقرر کیا تھا نا، وہ محض تمہارا امتحان لینے کے واسطے ہے کہ دیکھیں کون اپنے نبی کی اتباع کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ کیونکہ اس وقت مسلمان جو تھے نا، اکثر وہ جو ہے عرب تھے، اور عربوں کے نزدیک کعبۃ اللہ کا بڑا احترام تھا دور جاہلیت میں بھی، اس لیے یہ آسان نہیں تھا ان کے واسطے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، لیکن محض اللہ کے نبی کی اتباع میں انہوں نے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس کو فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بہت گراں تھا، بڑا مشکل تھا ان کو کہ کعبے کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کرے، عربوں کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ کعبۃ اللہ عربوں کی جان تھی، وہ ان کی روح تھی، اسی کی وجہ سے عربوں کو عزت تھی پوری دنیا میں۔ لیکن حضور نے جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کی تو مسلمانوں پہ بڑا گراں گزرا، لیکن بہرحال حضور کے عاشق تھے، آپ کی اتباع میں انہوں نے نماز پڑھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، رہ گیا کنفیوژن یہودیوں کا، اللہ نے فرمایا جو انتقال کر گئے نا، اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، وہ بالکل حق پہ تھے، کیونکہ حکم اس وقت اللہ کا وہی تھا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا شفیق، نہایت مہربان۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں اے نبی آپ کے چہرے کو اٹھتا ہوا آسمان میں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ضرور بھی ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں۔ اچھا ڈائریکٹ حکم کیوں نہیں دیا؟ پہلے امید دلائی تاکہ خوشی ڈبل ہو جائے، ایک خوشخبری اور پھر اس کا حکم۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لو پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب۔ یہ مسجد حرام بولے تو کیا ہے؟ کعبے کے اطراف جو مسجد ہے نا، بیچ میں کعبہ ہے، وہ اس کے اطراف جو مسجد ہے اس کو کہتے ہیں مسجد حرام۔ تم بولیں گے مسجد حرام کیسا کیا ہو گئی؟ اے حرام یہ اردو لفظ نہیں ہے، تمہاری زبان نہیں ہے، یہ عربی زبان ہے۔ عربی زبان میں حرام کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو ناجائز کے، جیسے شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، ہاں جی، تو اس معنی کے اعتبار سے مسجد حرام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ قابل احترام مقام ہے جہاں پر جنگ کرنا حرام ہے، جہاں ہتھیار اٹھانا حرام ہے، جہاں شکار کرنا حرام ہے، جہاں کے درخت کاٹنا حرام ہے، جہاں کی گھاس اکھاڑنا حرام ہے، اس لیے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ دوسرے معنی قابل احترام،
کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے قدیم گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہی ہے جو کعبۃ اللہ ہے، تو مسجد حرام کی جانب۔ اصل میں جو ہے جو مسجد حرام کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کا قبلہ ڈائریکٹ کعبۃ اللہ ہے، اسی لیے اندر نماز جو ہوتی ہے نا صفیں گول رہتی، گول ہے جی، مسجد حرام کے اندر جو ہے صفیں گول رہتی تاکہ سب کا رخ عین کعبہ کی طرف ہو۔ اچھا، اور جو مکے میں نماز پڑھ رہا باہر اس کا قبلہ مسجد حرام ہے، کیونکہ اس کو کعبہ دکھتا ہی نہیں نا، ہے جی، تو جو مکے میں ہے تو ان کے لیے قبلہ مسجد حرام ہے، اور اگر جو باہر ملکوں میں رہتے دور دور وہاں سے، اب ان کو تو مسجد حرام بھی نظر نہیں آتی، اور وہ ایریا اس کا چھوٹا سا ہے نا جی، ایک دم سیدھ میں اس کے سامنے ہونا یہ ناممکن ہے، امپاسبل۔ اللہ نے اور ایک سہولت دی کہ مسجد حرام جس سمت میں ہے وہ سمت تمہارا قبلہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ ہمارے لیے وہ مغرب کی سمت میں ہے تو صرف اتنا ایریا ہی نہیں، پوری سمت قبلہ ہے نا سہولت۔ اس لیے حضور نے فرمایا دین جو ہے بہت آسان ہے، ہاں جی، اب لوگ اس کو مشکل بنا دیے۔ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، میاں پلسرات کیا بولوں تمہارے کو، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے۔ ایک پٹھان کو سمجھ میں نہیں آیا، کھڑے کے بولا مول صاحب نہیں چاہے بول دے ہونا جی، بال سے باریک کوئی چیز رہتی کیا ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور جج بنا کر بھیجا تھا، تو فرمایا تھا یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا۔ حضور نے فرمایا دیکھو لوگوں کو دین آسان کر کے پیش کرو، ہاں جی، مشکل کر کے نہ کو پیش کرو۔ یہ سائیکولوجیکل ہے، یہ کوئی چیز ایزی کر کے پیش کرتے ہیں نا انسان فوراً ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ اماں کڑوی دوا بچے کو پلانے کا رہنا، ایسے میٹھے باتیں کرتی اس کو ایسے میٹھے باتیں کرتی بچہ بھی تیار ہو جاتا ہے، پینے کے بعد پچھتاتا بیٹا تو سخت سے سخت حکم بھی ایزی کر کے پیش کرو تو وہ آسان ہو جاتا ہے، دین کو مشکل کر کے نہ کو پیش کرو۔ یہ بات سمجھ میں؟ بہرحال تو مسجد حرام کی طرف سیدھ میں رخ ہونا مشکل ہے کیونکہ ایریا چھوٹا ہے، تو پھر اللہ نے آسان کر دیا کہ مسجد حرام نہیں، شطر المسجد الحرام، شطر سمت جانب، تو جس جانب میں جس سمت میں مسجد حرام ہے وہ پوری سمت تمہارے لیے قبلہ ہے۔ اب قبلے کے بارے میں جہاں مسجد تعمیر ہوتی ہے نا وہ انجینئر اتنے باریکیاں کرتے ہیں پوچھو مت، اور مول صاحب وہاں پہ اتنی باریک، ارے ذرا بھی ہٹنا نہیں ادھر سے ادھر، ذرا ہٹا تو کیا بگڑتا ہے جی، تھوڑا سا اگر کراس رہا وہ کراس نہیں ہے، یاد رکھو، ہاں جی، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، ورنہ وہ تحقیق تمہارے سامنے پیش کرتا ہے کہ کتنی ڈگری گنجائش ہے۔
ہو جی، بہرحال اس میں زیادہ باریکیاں نہ کو کرو، ہاں جی. تو فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں بھی ہو دنیا میں اسی کے جانب رخ کرو نماز میں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ بات یہودی بھی جانتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا تھا مسلمانوں کا قبلہ امت محمدیہ کا بیت اللہ ہوگا. جانتے تھے لیکن چھپاتے تھے وہ، کیونکہ ان کو تو بہانہ ہونا تھا دشمنی کرنے کا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو کچھ کر رہے ہیں نا اللہ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گا ان سے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمارے قبلے کو چھوڑ کے بیت اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے پیش کرو. اللہ نے فرمایا کہ کم بختوں کو دلیلاں دینے کی کیا ضرورت ہے، ان کو ہزاروں دلیلیں بھی دیے تو بھی یہ نہیں ماننے والے. اب جی بھائی دلیل کی ضرورت اسے پڑتی ہے جو سنجیدہ ہو اور واقعتاً حق تک پہنچنا چاہتا. اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ ان اہل کتاب یہودیوں کو تمام دلیلیں بھی پیش کریں تب بھی یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. تو دلیل کی ضرورت کسے پڑتی ہے؟ جو سنجیدہ ہے، ہاں جی، جو حق بات جاننا چاہتا ہے. اس لیے ہر ایک کو حجتیں کرتے نہ کو پھرو، ہاں جی. بحث کرنا یہ اپنا کام نہیں ہے. اگر کوئی بحث کر رہا ایسا کیوں ایسا، اسے پکڑ کے عالم کے حوالے کرو، کیا پوچھنا ہے ان سے پوچھ لے بھائی، ہاں جی. ہم کیا ہمارے کو علم نہیں رہتا، خواہ مخواہ بحث کرتے، ہار گئے تو پھر بم مار لیتے، پارٹی بدل دیتے. اس لیے کیپیسٹی نہیں ہے نا تو بحث بھی نہ کرو، عالموں کے حوالے کرو. ایک شخص کے پاس بھینس تھی، ایک اس پہ گزارا تھا اس کا. ایک دن انہوں نے اعلان کر دیا جو مجھے بحث میں ہرا دیں گا میں اس کو بھینس دے دیتا ہوں. اعلان کرنے کو کرا، عورت روتے بیٹھی. میں نے بولا تو کیوں رو رہی؟ میں نے بولی اجی یہ بھینس اگر تم نے اعلان کرے کہ جو میرے کو ہرا دیں گا بحث میں بھینس دوں گا، اگر ہار گئے تو گئی اپنی بھینس. میں نے بولا آگے دیوانی، ہار مانے تو جائیں گی نا. تو ایسے ضدیوں سے بحث کروش نہ کرو. اپنا ٹائم پاس کیوں، اپنا دماغ خراب کیوں، ہاں جی. جو حق بات ہے اس پہ عمل کرتے رہو. دنیا میں تو فیصلہ نہیں ہونا ہے، فیصلہ تو آخرت میں کرے گا اللہ. تو فرمایا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اب اس کے بعد آپ ان کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، وہ خود ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے. یہودی عیسائیوں کے نہیں مانتے، عیسائی یہودیوں کے نہیں مانتے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ نے فرمایا خبردار آپ یہودیوں کی باتوں میں نہ کو آؤ، ہاں جی. بالفرض والمحال، اگر ایسا ہو گیا نا
تو پھر آپ بے انصافوں میں شامل ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی بیٹے یہ سب جانتے ہوئے انجان مار رہے نو، آپ کو پہچانتے ہیں یہ، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ کا ذکر مبارک ہے، تورات میں، انجیل میں اتنا کلیئر کٹ ہے کہ یہودیوں نے آپ کو دیکھتی پہچان لیا، لیکن پھر بھی ایمان کیوں نہیں لائے؟ ذاتی واد کی وجہ سے، کائنوں ہوں گے نبی لیکن ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے، لہذا ہم نہیں مانتے، یہ ہے ذاتی واد۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہودی عیسائی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ کو ایسا پہچانتے ہیں نبی جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے رگ رگ سے واقف رہتے ہیں، بیٹے تو ماں باپ کو نہیں پہچان سکتے ہیں، ہاں جی، لیکن ماں باپ اولاد کی رگ رگ سے واقف، کیونکہ پورا بچپن ان کے ہاتھوں میں گزرتا نا، ہاں جی، تو سب سے ہوشیاریاں کرو، ماں باپ سے نہ کھو۔ تو حضور کو یہ پہچانتے تھے یہودی۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ان میں سے ایک گروہ وہ ہے حق بات کو چھپاتے ہیں، حضور کی صفات کو چھپاتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، حق آپ کے رب کی جانب سے ہے، لہٰذا اے نبی آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ حضور نے فرمایا نہ کبھی میں نے شک کیا اور نہ کبھی میرے دل میں شک کا وہم و گمان بھی آیا۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ نے فرمایا ان کو کیا مصیبت آ گئی یہودیوں کو، بھائی ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے، تو مسلمانوں کا اگر مستقل قبلہ قرار دیا گیا تو ان کو کیا تکلیف ہو رہی؟ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے قبلہ ہے، ہر امت کے لیے، وہ اپنے قبلے کی طرف رخ کر رہا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اے بحث نہ کو کرو، تم نیکیوں میں آگے بڑھو، ہاں جی، یہ لوگ کیا کر رہے، کیوں کر رہے، دوسروں کے لفڑے میں جاؤ نہ کو، ہاں جی، تمہارے کو اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں، یہ عمر بھی کافی نہیں ہوتی، پھر دوسروں کے سوچ کر اپنی عمر کیوں گوا رہے ہو؟ سب سے بدترین انسان یہ ہے، وہ ہے جو دوسروں کے لیے جہنم میں چلا جائے، ہاں، خواہ ظالم کا ساتھ دے رہا، نہیں ہماری پارٹی کا ہے، اچھا اتنا شوق ہے تو جہنم میں جا بیٹا۔ یاد رکھو حق کی تائید کرو، حق کا ساتھ دو، سچائی کا ساتھ دو، اگر تمہارا بیٹا بھی مجرم ہے اس کا ساتھ مت دو، ہاں جی، ہاں، فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں میں آگے بڑھتے رہو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تم سب کو لے آئے گا۔ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ بہت اچھالا گیا اس لیے اللہ نے بار بار تاکید کے ساتھ اس حکم کو ریپیٹ کیا ہے، بار بار بیان کیا، تو فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی آپ جہاں سے بھی نکلے پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یقیناً یہی برحق ہے آپ کے رب کی جانب سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ کر رہے ہو نا اللہ غافل نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے اللہ ڈھیل دیتا ہے، فوری سزا نہیں دیتا، اگر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی نکلے آپ پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنے رخ کو پھیر لو
مسجد حرام کی جانب۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تمہارے دشمنوں کو تمہارے خلاف حجت قائم کرنے کا موقع نہ ملے۔ اگر بیت اللہ قبلہ قرار نہ دیا جاتا، یہی یہودی کہتے ارے کیا جی، ہم تو اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں امت محمدیہ کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، تم تو بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے، تو ان کو بولنے کا موقع نہ ملے، اس لیے اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا، بات ہی ختم۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت کرنے کا موقع نہ ملے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر ان میں جو ظالم ہے نا، وہ برابر تم کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، خبردار ان سے مت ڈرنا ہے، مجھ ہی سے ڈرو۔ معلوم ہوا آیت میں صرف اللہ سے ڈرو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، میں چاہتا ہوں اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دو اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جیسے یہ عظیم نعمت ہم نے تمہیں عطا کی کہ ہم نے تم میں ایک نبی، ایک رسول بھیجے جو تم ہی میں سے ہے۔ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا، جو تمہارے سامنے ہمارے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارے دلوں سے گندگی کو دور کر دیتے ہیں۔ دل کی گندگی کفر ہے، شرک ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، میں پنا، میں بڑا، یہ سب دل کی گندگیاں ہیں، نبی ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی۔ کتاب بولے تو قرآن، تعلیم کسے بولیں گے؟ الفاظ پڑھنا تعلیم نہیں ہے، اس کے معانی مطالب کو سمجھنا یہ ہے تعلیم، ورنہ تلاوت کا ذکر پہلے آ گیا ہے۔ قرآن کے الفاظ کو پڑھنا تلاوت کہتے ہیں، اور قرآن کے معنی کو سمجھانا یہ تعلیم ہو، تعلیم کتاب کہلاتا ہے۔ والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت بولے تو کیا؟ حضور کی سنتیں، حضور کی سنتیں حکمت کہلاتی ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ الحمدللہ آج کی آیتوں کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک